يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في موضع آخر ادخلوا في السلم كافة. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز و مکرم ہمارے بدری چک کے غیور مسلمانوں، سب سے پہلے ہر بار کے طرح ہم سب اپنے رب قدیر کا ہزارہ ممنون و مشکور ہوں کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. وہ عظیم دولت کہ جس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی درخواست نہیں لگانا پڑا، کوئی سفارش نہیں کرنی پڑی، یا کوئی روپیہ یا پیسہ خرچہ نہیں کرنا پڑا. صرف اور صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے لطف و کرم سے اور اپنے جود و عطا سے ہم سب کو کلمہ گو یعنی کہ مسلمان بنایا. ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی کرے کم ہے. میں بارہا کہتا ہوں اعمال میں یقیناً ہم سب کوڑے ہیں، ہم اعمال سے کوسوں پرے ہیں. حق تو یہ تھا کہ ہمارا مسلمان ہو جانا ہی، اس لفظ کا ہمارے ساتھ جڑ جانا ہی ہمیں تمام اچھے اچھے کاموں پر کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہوتا. لیکن میرے عزیز، ہم کمزور ہیں، کمیاں ہمارے اندر ہیں. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اوامر الہیہ کو بجا لانے والا اور نواہی الہیہ سے اجتناب کرنے والا بنائے. آمین. تو آئیے آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ذرا توجہ رکھیں. جو حضرات آ گئے ہیں وہ توجہ رکھیں، باقی جو لیٹ سے آتے ہیں وہ تو آتے رہیں گے. کہ آنے والے ایسے بھی ہیں کہ دوسرا خطبہ، اور بسا وقت لوگ آنے والے ایسے بھی ہیں کہ جمعہ میں بھی ایک رکعت چھوٹ جاتا ہے. کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. کوئی عذر ہے، آپ دکان میں تھے، مکان میں تھے، دھنباد میں تھے، ڈپٹی میں تھے، آتے آتے لیٹ ہو گیا، وہ الگ بات ہے کہ جمعہ کا اہتمام صبح سے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے دل میں نہ نماز نہ جمعہ کی اہمیت ہے، تو خیر کسی عذر کے بنا پہ بغیر. لیکن افسوس کہ ایسے حضرات، ایسے نوجوان جو گھروں میں ہیں اور آرام سے ہیں، وہ 12 بجے جمعہ کے دن میں سو کر اٹھتے ہیں. اب اس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. تو آئیے، ابھی ہم سب کس مہینہ میں ہیں بتائیں؟ ابھی جو ہم سب ہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے بتائیں؟ راجہ بھائی بتائیں، سب لوگ بتائیں، بولیے، پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے، سب لوگ بولیے. دیکھیے اسی لیے میں سننا چاہ رہا ہوں تاکہ غلطی بتا دوں گا. رجب نہیں ہے نا، سب لوگ رجب رجب کہہ رہے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا جمعہ، جمعہ وہ لفظ اصل میں جمعہ ہے. کیا ہے؟ جیم کے اوپر بھی پیش ہے، میم کے اوپر بھی پیش ہے، جمعہ ہے نا. جو جمعرات کے شام میں اسٹیٹس لگاتا ہے جمعہ مبارک، تو دیکھیے لفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے نا، لیکن جمعہ مبارک دیں گے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، وہ ہم سے آئے کسی معاملہ پہ، وہ سمجھنے کے لیے آیا، ان کا تھوڑا انداز تیور الگ تھا، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے صحیح سے، اور وہ عمر کے نام پہ لڑائی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے. ضروری چیز ہے نا بھائی. آپ کا نام ہے فتح اللہ، ہم کہیں فتح اللہ، اچھا لگے گا سننے میں، لڑائی ہو جائے گی بس آپ ہے نا. جو جس کا جو نام ہے، جو طریقہ، ایک تو ہمارے یہاں کمی یہ ہے کہ اصل نام تو کوئی جانتا نہیں، ڈبہ میں بند ہے نا. اصل نام وہ شاید گاہے اکا دکا ہوگا کہ اس کا جو صحیح نام ان کے والدین نے رکھا وہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. ایک لطیفہ یاد آیا، سناؤں؟ سن لیجیے. کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایگزام دے رہا تھا، اردو کا پیپر تھا، تو سوال آیا ہوگا، اردو کا پیپر تھا، دینیات کا پیپر تھا. سوال آیا کہ 3 جلیل القدر پیغمبر کا نام لکھے، 3 بڑے پیغمبر رسول نبی کا نام لکھیں. بیچارہ وہ پریشان تھا. تو ایک ماسٹر جو نگرانی کرتا ہے نا،
گارڈ یا جو بھی کہہ لے، جان پہچان کا تھا، وہ اشارہ کیا کہ حضرت تھوڑا کچھ ہیلپ ہو جائے. تو کنکھی مار کے دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا 3 بڑے پیغمبر کا نام لکھے. تو نگراں جو تھا گارڈ، وہ اشارے میں اس کو کہہ دیا کہ تم اپنا تینوں ماموں کا نام لکھ دو. اس کا تینوں ماموں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا موسیٰ، اور ایک کا نام تھا عیسیٰ. 3 بڑے پیغمبر. ابھی سنیے، ابھی ہنسی والی بات باقی ہے، ابھی سنیے. تو ان کے 3 ماموں کا نام کیا تھا؟ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. تو جب ماسٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ اپنے تینوں ماموں کا نام لکھ دیجئے، جب ماسٹر صاحب آخری راؤنڈ میں گھومتے ہوئے آئے دیکھے تو اس میں لکھے ہوا تھا رنکو ماموں، ٹنکو ماموں، چنکو ماموں. دیکھ رہے رنکو ماموں، ٹنکو ماموں، چنکو ماموں. چونکہ بیچارہ ماموں کا نام اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ رنکو، چنکو، پنکو اور پپو اور لڈو اور لڈا اور گڈا کر کے چل رہا تھا. سمجھے نا، بات سے بات نکل جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. تو ہم رجب کے تعلق سے، ہاں بات یہ چلی تھی کہ رجب نہیں کیا ہے، سب لوگ بولے، سیکھنے میں شرمانی چاہیے. پورا کیا نام ہے؟ پورا نام بتائیں کوئی؟ رجب المرجب. آگے مرجب ہے نا، اب وہاں پہ مرجب مت کہہ دیجیے گا، رجب المرجب. اور جمعہ نہیں، جمعہ مت کہا کیجیے، بڑا الجھن ہوتا ہے نا. جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ بھی دھیان دیں. اولن تو اسٹیٹس ہی غلط لگاتے ہیں. جمعہ مبارک ہے تو پھر سنیچر کیا ناپاک ہے، سنیچر بھی مبارک ہے. آپ روزانہ اسٹیٹس لگائیے، سنیچر مبارک، اتوار مبارک اور سوموار. کتنا مبارک باد دیے گا، 360 دن مبارک بادیں دیتے رہیے گا. کام کاج کون کرے گا؟ بیوی مارے گی رات میں گھر میں آئیے گا تو، ہے نا، اور بھی کام ہے. تو سارے دن، سارے مہینے، سارے سال، ساری راتیں، ساری صبح مبارک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رجب میں ہم سب ہیں. رجب کی آج کئی تاریخ ہے؟ کوئی بتائیں کسی کو یاد ہے؟ فرض کفایہ ہے. اردو تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، ہجری تاریخ کا. جس طرح جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے نا، پورے بستی میں سے ایک آدمی بھی جنازہ نہیں پڑھا پوری بستی گنہگار. اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پورے بستی سے ایک شخص جو نہیں بیٹھا تو پوری بستی گنہگار. تو ہجری تاریخ کا یاد رکھنا بھی فرض کفایہ ہے. اگر پوری بستی میں کسی کو نہیں پتا کہ آج اردو کی کون سی تاریخ ہے، پوری بستی گنہگار. دیکھیں اللہ ہم سب کی. رمضان یاد رہتا ہے، رمضان یاد رہے گا، 22 رجب یاد رہے گا، 27 رجب یاد رہے گا. اور کیا اس کو کہتے ہیں، محرم کا شروع کا 10 دن دیکھیے ایک دم خطرناک جنتری کیلنڈر نکالیں گے. یہ 10 دن ایک دم شادی نہیں ہونی چاہیے اور ایک دم بھوت پریت، اور مت پوچھیے کیا کیا ڈرامہ ہے نا. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا. آج 6 رجب ہے. کہہ رجب ہے؟ انگریزی تاریخ کتنی ہے؟ انگریزی تاریخ یہ بتا دے، سب کو یاد ہوگا، پتہ ہے نوکری والے کو اور اچھا سے یاد رہتا ہے. آئیے دیکھیے رجب کے تعلق سے توجہ رکھ رہے ہیں آپ حضرات، توجہ رکھیں. رجب کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا دور دور تک کوئی اصل نہیں ہے. لا علمی ہے، جہالت ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہوتا چلا آ رہا ہے تو ہم لوگ مجبور ہیں. جو چیز ہوتی چلی آ رہی ہے مجالے ہم لوگ دیں. اگر ہم مرد تھوڑی کوشش ہمت کر بھی لیں تو پھر عورتیں جو ہیں ہمارے گھر سے نکال دیں گے. آپ کو کیا پتا ہے دین کے بارے میں، آپ کیا جانتے ہیں؟ توجہ رکھیں. ابھی دیکھیے چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے والد صاحب یہاں بیٹھے، اللہ ہمارے والد صاحب پہ رحم کرے. ایک نکاح میں جانا ہوا تو نکاح پڑھا دیا تو عورتیں بیٹھی بول رہی ہے کہ مولوی صاحب پھانکی مار کے بھاگ دیا. تو یہ اب ہم ایک کانسیپٹ دے دیا کہ ابھی اسی اپنی بستی کا، یہ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، میں لطیفہ نہیں سنا رہا، ابھی اپنی بستی کی بات ہے. چند دن ہوئے، 1-2 مہینہ بھی نہیں ہوا، ایک نکاح ایسا بھی ہوا ہے، وہ باہر کا مولوی آیا نکاح پڑھانے کے لیے، اور بچی کو جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ مطلب یہ نکاح ہے یا ڈرامہ ہے. وہ نکاح میں یہ سب کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ دے گا تو آپ ارادہ کیجیے، اللہ پیسہ دے گا تو زکوٰۃ کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور حج کریں گے اور 5 ٹائم کا نماز پڑھیں گے اور ساس سسر کی خدمت کریں گے اور نظر سے لڑائی نہیں کریں. یہ کیا، یہ نکاح میں یہ سب کہاں سے آ گیا بھیا؟ نکاح میں یہ سب کہاں سے آ گیا؟ وہ 10 منٹ تک لمبا چوڑا اس کو گنوا رہا ہے. اور منگائیے باہر سے ملی، گرڈی سے، جھریا سے، لہریا سے، پڑیا سے منگائیے، رسم و رواج بنائیے. اب وہاں جو 10 عورتیں بیٹھی ہیں جو بیچاری کبھی اسکول مدرسہ کا منہ نہیں دیکھی، ان کا نام صرف زینب یا رخسانہ یا فاطمہ یا افسانہ یا فرزانہ، اس سے زیادہ وہ دین کو کچھ نہیں جانتی ہے. اب بہت اگر زیادہ دین جانتی ہے تو عید کے دن اچھا کپڑا پہن لو، بقرعید کے دن گوشت کھا لو، اور ہر جمعہ کو کچھ ہو یا نہ ہو آگے آپ سمجھ سکتے نہیں کہیں گے ہم. اتنا ہی وہ دین جانتی ہے. تو بیچاری کیا سمجھے،
اس کے بعد ایک نکاح تھا، جب وہاں بیٹھنا ہوا تو اور مردوں سے تو سامنا پڑتا ہے تھا، عورت یہ بول دی. سوچیے، مطلب میں آج تک جب میں سوچتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مرد عورت پہ رحم کرے. آپ کس سے بات کر رہے، کیا بات کر رہے؟ میری کانوں نے ان الفاظ کو سنا کہ مولوی صاحب پھانکے مار کے بھاگ گئے. اور تعجب ان عورتوں کی ہمت اور جمع مردی دیکھیے کہ وہ عورتیں دوبارہ ہم کو بلائی اور دوبارہ نکاح پڑھوائی. یہ ہے ایمان ہماری عورتوں کا. جی ہم آ چکے تھے یہاں، کیا کمیٹی ہال تک پہنچ گئے. ماشاءاللہ ان عورتوں کی دینداری کا کیا کہنا ہے کہ زبردستی بلایا گیا ہم کو اور پھر ہم کو وہاں جانا پڑا، نکاح دوبارہ پڑھانا پڑا. سبحان اللہ. یہ تو ہمارا ایمان کا حال ہے. سب سے پوچھو گے ہم جو مرد حضرات یہاں جمعہ کو آ کر اور درس قرآن میں یا جلسے میں جلوس میں یا بہت جگہ جا کے کچھ نہ کچھ دین سیکھ سن پڑھ لیتے ہیں نا، خدا کی قسم کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی کا صاف اعلان ہے کہ ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، امیر سے اس کے مامور کے بارے میں پوچھا جائے گا. دنیاوی ضرورتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بیوی بچہ باپ بیٹا شوہر بیمار ہے، یہ پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ دینی ضرورتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہمارا بچہ یا ہماری گھر کی عورتیں دین سے بیزار ہے اور دین کے نام پہ کتنے کتنے رسم و رواج کو ہم دین کے نام توجہ رکھیں گے. ایک تو بھائی گانا سننا، فلم دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے؟ بولیے نا. اتنا تو موٹی موٹی بات ہے، آپ لوگ بھی اتنا تو مطلب ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے لوگ بھی عالم مولانا ہے کہ اتنا تو سب جانتے ہیں. فلم دیکھنا، زنا کرنا، چوری کرنا غلط کام ہے نا. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بیچارہ یہ سوچ کے چوری کرتا ہے کہ چلو آج نیت کرتا ہوں میں عشاء کے بعد، ٹھنڈی سخت ہے اور بالکل کیا کہتے ہیں تیترماری اسٹیشن میں آج پاکٹ مارے گا، وہ یہ نیت کرے گا. بلکہ اس کو پتہ ہے، اس کا دل دھڑکتا بھی رہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں گناہ کا کام. لیکن میں اسی پہ غور کروں، لیکن اللہ معاف کرے ہم بہت سارے گناہ والے اعمال کو دین سمجھ کے کرتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک فون اپنے بستی کا ہی فون آیا، بیچارہ شادی تھی کسی گھر میں اور لڑکے کے گھر والے اس کو پریشان کر رہے مہندی لگانے کے لیے. اور تو اور گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں، سنیے گا توجہ رکھیے گا، گھر کی عورتیں کہہ رہی ہے کہ مہندی لگانا سنت ہے. بھائی یہاں تک تو ٹھیک ہے، چلیے ہم مہندی لگا لیے، الگ بات ہے، سب کچھ کر لیا الگ بات ہے. جی شادی میں ہم انگوٹھی بھی لے لیے، گناہ ہے، الگ بات ہے. سکری کیا وہ سونا کا کیا گلے میں ڈالتے ہیں؟ چین، بالکل مرد کے لیے حرام ہے. سونا چاندی ہر طرح کے زیورات کی چیزیں حرام ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، چلیے غلط ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. لیکن یہ جو لیول لگایا گیا کہ مہندی لگانا مردوں کے لیے، عورت کی بات نہیں، یہ سنت. اب جب یہ لفظ سنے تو میرا ایک دم بالکل پاڑا ہائے ہو گیا، سمجھے. تو دیکھ رہے بات میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک تو ہے گناہ کا کرنا، میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم گناہ زنا، چوری، شراب، قمار بازی، سٹا، جوا، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو گناہ ہے. تو پھر وہ بیچارہ ہم سے بات کیا، ہم اس کو سمجھا کہ اللہ کے واسطے آپ ایک گناہ کر رہے کرے، لیکن اچھا سنت کا مطلب سمجھتے ہیں. سنت اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ عمل سنت ہے، سنت کا مطلب کہ توجہ رکھیں گے، سنت کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا یا اس عمل کی اجازت دی ہے، یہ مطلب ہوا نا. تو مطلب یہ ہوا میرے پیارے، میرے بڑے، میرے کرم فرما، میرے بزرگ، میرے مربی، میرے مشفق، مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے اپنے لا علمی کے بنا پہ، اور اگر وہ عمل سنت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے. مطلب یہی تو ہوا نا. بھیا یہ ہمارے زاہد صاحب ہے، یہ ایک کام کیے نہیں، بولے نہیں، اور ہم جمعہ کے مجمع میں آگے کھڑا ہو کے کہیں کہ زاہد صاحب نے اعلان کرنے کے لیے یہ بات کہا، اور زاہد صاحب کو خبر ہو تو وہ زاہد صاحب ہم کب کہہ دیے تھے. اور آگے چلیے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ اچھا الزام بھی آپ کس پر لگا رہے ہیں؟ امام صاحب پہ نہیں. امام صاحب پہ تو لگتا رہتا ہے بیچارہ امام صاحب سے ایک پاؤ کے آدمی ہے، کوئی بھی بیٹا کھڑا ہوگا امام یہ ہے، وہ تو بہت ہلکا آدمی ہوتا ہے. امام معاشرے کا سب سے ہلکا آدمی ہوتا ہے. وہ آدمی سامنے آ کے آپ ہمارے یہ ہیں وہ سب ہوا بازی ہے، لیکن اندر میں وہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، جتنے ہم امام یا اپنے دینی شعبوں کے ذمہ داروں پہ نگاہ رکھتے ہیں، اگر اتنی نگاہ، اتنی کڑی نگاہ ہم اپنے بال بچوں بیٹیوں پہ رکھنے لگے تو ہماری بیٹیاں رابعہ بصریہ بن جائیں اور ہمارے بیٹے حسن بصری بن جائیں. لیکن وہ بیکار کی بات ہے.
آگے چلیے، اب آئیے، اب دیکھیے تہمت کس پہ لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آگے آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، توجہ رکھیں گے، بہت ذمہ داری والی آج بات ہے، اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات میرے طرف منسوب کرتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام میری طرف منسوب کرتا ہے، مجھ سے جوڑتا ہے جو میں نے نہیں کہا یا میں نے نہیں کیا، جی، فَلْيَتَبَوَّأْ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ، تو وہ اپنا ٹھکانہ، وہ اپنی جگہ جہنم میں۔ میرے عزیز، یہ جو ایک آج بھوت سوار ہوا نا نیک بننے کا اور اپنے آپ کو عالم دکھانے کا اور جانکار، یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، سر پہ ٹوپی، شکل پہ ہلکی سی داڑھی وڑی نکل گئی، اب مطلب ایک بھوت سوار ہو جاتے ہیں، ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ اب وہ عام طور پہ ایسے لوگ نا، جب بیچارہ امام صاحب یا عالم ولی مل جائے گا تو اس کے سامنے اس کو دینداری کا ہیضہ دھر لیتا ہے، مطلب وہ سب پتہ ہے، ہم رات میں یہ کرتے ہیں، اور آپ کرتے ہیں تو کرتے بھیا، 10 کے سامنے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کا کہ ہم رات میں 2 بجے جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو دیکھیں کتا بھوک رہا تھا، کتا تک بھوک رہا تھا تو معاملہ صحیح ہے، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ 2 بجے رات تک بھی نہیں تہجد ہم پڑھے، کیا یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جس اللہ کے لیے پڑھے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے بھی۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی فرد اگر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرتا ہے جو ہم سے ثابت نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم۔ اب ہمارے پاس بچا 10 منٹ، اب آئیے رجب کے تعلق سے ہم بات آپ سے کریں۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ آئندہ خیال رکھے اپنے گھر کی، ہم بھی سمجھے گھر کی عورتوں کو کیا سمجھ آئے گا، بھائی ہم تو خود مسجد کا دروازہ نہیں دیکھے کبھی، جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، موت آئے گی تو پتہ چل جائے گا، ہم بھی ہوں گے، ہم سب ہوں گے وہاں پہ۔ بیان وغیرہ سے سچ کہیے تو دل اڑ گیا، اب چونکہ مجبوری ہے، امام صاحب ہیں تو جمعہ میں بیان کرنا ہے، لیکن خدا کی قسم سچ یہ ہے کہ دل نہیں کرتا ہے۔ آگے چلیے، رجب کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے رسم و رواج ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اپنے بھدری شک میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ جب ایسے علاقوں میں جائیں گے، ایک علاقہ کا میں نام لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کے بارے میں کہے تھے کہ شہید مت کروائیے گا، اشارہ کافی، آپ وہاں چل جائیں، ہے نا۔ تو ابھی رجب کے تعلق سے ایک رسم یہ ہے، رجب کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے رجب کی، آپ لوگ ہی بولیے نا، مسجد کے اندر ہے، پان وان تو نہیں ہوگا منہ میں۔ رجب کے پہلے تاریخ کے تعلق سے لوگوں کا، بالخصوص عورتوں کا ایک ذہن بنا ہے کہ عورتیں اس میں روزہ رکھتی ہیں، کیا رکھتی ہیں؟ روزہ رکھتی ہیں۔ اور پھر رجب کے 22 تاریخ کو ایک تہوار منائے، وہ باقاعدہ تہوار ہے، کونڈا ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ یہ آپ لوگ جانتے ہوں، کونڈا کا رسم ہوتا ہے، پتہ ہے؟ کنڈیلا، وہ اصل کونڈا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ ارے بولیے نا بھیا، آپ نہیں بولیے گا کیسے کام سنو؟ اصل وہ لفظ کونڈا ہے، اور بگڑی ہوئی شکل کونڈیلا، ہنڈیلا، منڈیلا، جو بھی کہہ لیجیے، اپنے علاقائی زبان ہے۔ اسی طرح اور آگے چلیے، رجب کے 27ویں یعنی 26 اور 27ویں تاریخ کے اندر تو طوفان بدتمیزی بپا کے کر دی جاتی ہے، سنت و شریعت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ اپنے علاقے میں اتنا زیادہ نہیں۔ اچھا دیکھیے ایک بات اور یاد آئے گی، مجھے خوب یاد ہے، پچھلے سال ہی رجب کا مہینہ تھا، اور یہ کیا ہمارے روم کے بغل میں ہے، ارے کیا وہ حسن صاحب نام ہے ان کا، حسن صاحب نا، ان کے لڑکے کی شادی تھی، وہ آخری میلاد تھا لاک ڈاؤن سے پہلے 22 کو، تو میلاد میں اسی پہ جم کے بولا، 26-27 رجب کے روزے کے اوپر میں 1 گھنٹہ جم کے بات کیا تھا۔ بعض آدمی ہم پھر ان کو بعد میں سمجھائیں بھی، ارے حضرت ٹھیک ہے بولیے، لیکن اتنا کھل کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل کے نہیں کہیں گے تو چھپ کے کہیں گے، چھپ کے کہنا ہے تو چھپ کے کہنے والے کو بلا لیجیے، ہم تو کھل کے ہی کہیں گے، ہم کو اللہ سے ڈر ہے نا۔ اگر آج ہم یہاں کھل کر نہیں بولیں گے تو پھر اللہ کھل کے پکڑے گا، ہم کو کھل کے پکڑے گا، بالکل پکڑے گا، پھر وہاں آپ نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا وہاں، کوئی نہ، میرا باپ تو نظر نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ وہاں تو میرے باپ بھی میرے کام نہ آئے، میری ماں بھی میری کام نہ آئے، میری بیوی، میرا شوہر، میرا کوئی کام نہ آئے، تو بھائی کہاں سے کام آئے گا؟ اور ہم سب یاد رکھتے، ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، امام صاحب بھی کام نہیں آئیں گے، اب مؤذن صاحب بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی صاحب کوئی بزرگ کام نہیں آئیں گے، اپنا مال کا سکہ چلے گا میاں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تو اس بات کا ایٹیٹیوڈ نہ کرنا کہ تم نبی کی بیٹی ہے،
تو مرنے کے بعد قیامت میں تمہارے معاملے آسان ہو جائیں گے. کہ نہیں, کہ اللہ کے نزدیک حسب نسب نہیں چلتا, اللہ کے یہاں رشتہ داری اور خاندانی بزرگی نہیں چلتی ہے, وہاں تو اعمال کے سکے چلتے, وہاں تو آپ کا معاملہ اعمال کی کسوٹی پہ پکا جائے گا. آپ دنیا میں کیا تھے؟ کچھ نہیں, مرنے کے بعد سب برابر, وہی قبر, وہی تہ, وہی زمین, وہی کفن. جی آپ ڈاکٹر صاحب, ہم انجینئر صاحب, مولانا صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب, ابھی ہم قبر کے اندر نہیں جائیں گے, ہماری روح ہماری جسم سے جدا ہوگی. نام بدل گیا, میت, جنازہ, میت ادھر کرو, میت آئے کہ نہیں بے راستہ میں, میت. ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہے گا ہمیں, انجینئر صاحب کوئی, یہ صاحب, وہ صاحب, دیکھیں فوراً. اور پھر مرنے کے بعد کا معاملہ کا کیا کرنا. تو یہ ساری چیزیں 27 یا 26 رجب کا روزہ ہے, اس روزے کا ایک نام بھی ہے, اس روزے کو ہزاری روزہ کہہ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہے, سنت و شریعت میں دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک چیز سمجھیے, پھر آپ حضرات, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا حسن صاحب کے گھر پہ جب میلاد ہوئی تو میلاد پہ جم کے کیے, تو آپ کو تعجب ہوگا, اگلے دن ہم راستہ سے گزر رہے تھے, اپنے بھدریچے کی ایک عورت دھر لی ہم کو, دھر لی, دبوچ لی, کس کے دبوچی, گیئر میں لے لی ہم کو, 1 گھنٹہ تک لپیٹ دیا ہم کو اچھا سے ایک دم. اب ہم پھنس گئے, پھر بیٹھ کے ان کو اچھا سمجھائیں, خوب سمجھائیں, خوب سمجھائیں, خوب سمجھائیں. لیکن میرے پیارے, اللہ تعالی ہم سب کی عقیدے کی حفاظت فرمائے. سادہ کاغذ پہ جو پہلے لکھا جاتا ہے نا, پھر اس کو مٹا پانا بہت مشکل ہوتا ہے. 1-1.5 گھنٹہ کی گفتگو کے بعد وہ کہتی ہے, نہیں آپ کا کہنا تو صحیح ہے, لیکن ہم اپنے مولانا صاحب سے پوچھیں گے. دیکھ رہے بات سنی آ رہی ہے آپ کو, ہم اپنے وہ 22-12 میں ہمارے مولانا صاحب ہیں, وہ وہاں سے آتے ہیں, اور وہ اگر کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, اس سے پہلے بھی بارہا بات آئی, روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے. آپ حضرات بولیے, نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے. توجہ رکھیے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے, رات میں تہجد لمبی لمبی پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ بالکل نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی گناہ کا کام کہتا تو ہم سب سے پہلے ہم اس کا مار کے منہ کان توڑ دیں گے, ہے نا, سوال ہی پیدا نہیں. اب یہ بتائیے, نماز پڑھنا بھی گناہ کا کام نہیں ہے. ظہر کی, ابھی ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے, جمعہ کی فرض کئی رکعت ہے, بولیے نا بھیا, 2 رکعت. تو نماز پڑھنا گناہ کا کام نہیں. اگر ہم 2 کی جگہ 4 پڑھ دیں, کیا خیال ہے؟ کیوں, نمازی تو ہے, نمازی تو ہے, کیا برا ہے؟ ظہر کی نماز فرض کئی رکعت ہے, امام صاحب کئی رکعت پڑھاتے ہیں؟ 4 رکعت. نمازی تو ہے, 1 رکعت بڑھا دیں, کیا خیال ہے؟ نمازی تو ہے, کیا خیال ہے؟ برا کیا, 1 رکعت بڑھا دیتے. عشاء کی نماز کئی رکعت ہے؟ 4 رکعت فرض. فجر 2 رکعت فرض, بڑھا دیتے 1 رکعت, کیا خیال ہے؟ نمازی تو ہے. رمضان کے روزے کئی دن کا رکھتے ہیں؟ 29 یا 30, 1 مہینہ کا روزہ. روزہ کوئی گناہ کی چیز ہے؟ بھئی روزہ رکھنا گناہ ہے, 35 رکھ لیتے ایک بار, بولیے نا. خوب سمجھیے, میں اصل بات تک آؤں گا. صبح میں ایک وقت ہے, فجر اور اشراق کے بیچ میں 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, اس وقت نماز پڑھنا منع ہے نا. جو لوگ صبح میں آتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. اب دیکھیے, نماز ہی تو ہے, نماز پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا, تو کیوں ہم اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہی تو ہے, گناہ تو نہیں ہے. اب آئیے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میرے پیارے, میرے بڑے, میرے کرم فرما, کہ عبادات میں اصل عبادات نہیں ہے, اصل نماز نہیں ہے, اصل روزہ نہیں ہے. احکام میں اصل, عبادات میں اصل حج ہم کرتے ہیں نا, حج کرتے, حج کرنا گناہ ہے؟ ارے بھائی کہیے آپ لوگ بھی, حج کرنا گناہ ہے؟ تو جب حج کرنا گناہ نہیں ہے تو ہم صرف وہ, ارے ذی الحجہ میں کیوں, چلیے ابھی رجب میں کرتے. ابھی رجب میں کوئی حج کرنے جائے گا تو حج ہوگا اس کا؟ بولیے نا جی. حج کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ, بقرعید کا مہینہ. ابھی کیوں نہیں, حج ہی تو ہے, گناہ کیا ہے اس میں؟ ابھی کر لینا, ابھی کسی کا حج قبول ہوگا. خوب سمجھے میرے بزرگوں, زکوٰۃ کا دینا ہے, زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پورا, اس کا ایک لمبا ڈیٹیل ہے, سال کا ہونا وغیرہ وغیرہ. تو زکوٰۃ ہی تو, کوئی گناہ کی چیز تو نہیں ہے. ہم 6 مہینہ پہلے دے دیں. جی, صدقہ فطر کب ادا کرتے ہیں؟ بولیے بھیا, کہیے. نہیں کہنا تو پڑے گا, کہنا پڑے گا, خالی بیٹھے رہیے کیسے کام چلے گا؟ رمضان میں نہیں, صدقہ فطر ہم کہہ رہے ہیں. رمضان کیوں؟ صدقہ فطر کا تعلق عید سے ہے نا, عید کے نماز سے پہلے. تو گناہ تو نہیں ہے نا, ابھی ہم دے سکتے ہیں صدقہ فطر؟ بولیے نا, گناہ تو نہیں ہے, کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے.
یقیناً میرے عزیز نیکی کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. خوب یاد رکھے بدری چک کے مسلمانوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے نئے چہرے، اگر آج آپ پہلی بار اس مسجد کے اندر آئے، کچھ سیکھ کر کچھ سمجھ کر دین حاصل کر کے جائے، یقیناً یہ اچھے اچھے کام ہے، لیکن عبادات میں اصل سر کو زمین سے لگا کر پھوڑنا نہیں ہے. عبادات میں اصل اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. اگر اللہ نے کہہ دیا 2 تو بس 2، 2 سے 3 نہیں، 2 سے 1 نہیں. اگر اللہ نے کہہ دیا 4 تو بس 4. اگر اللہ نے کہہ دیا 30 نہیں، چاند 29 کو نظر آئے گا. اب اگر کوئی شخص 30 کا روزہ رکھتا ہے، نہ یہ کہ اس کا روزہ ہوگا بلکہ وہ گنہگار ہوگا. اللہ نے کہہ دیا حج کا مہینہ یہ، حج اس مہینے میں کرنا ہے. اگر کوئی شخص دنیا کا بڑا مالدار ہو، بڑا کروڑپتی ہو، بڑا کھڑپتی ہو، بڑا سے بڑا آدمی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اس مہینے کے علاوہ میں حج نہیں کر سکتا جس مہینہ میں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رجب 1 تاریخ کا روزہ اس لیے منع ہے، 27ویں تاریخ کا روزہ اس لیے منع ہے کہ اسی تاریخ کو روزہ کیوں جس تاریخ کو اسلام نے نہیں کہا، شریعت نے نہیں بتائی، سنت نے نہیں بتائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھانے سے قاصر تھے، ہمیں بتانے سے قاصر تھے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اعلان نہیں کر دیا؟ قرآن کی آیت نہیں اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو گواہ کر کے کہا، اے میرے صحابہ تم گواہ رہنا، کیا یہ دین میں تم تک صحیح سلامت نہیں پہنچا دیا؟ کیا یہ دین تم تک میں صحیح سلامت نہیں پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام بیک زبان ہو کر کہے کہ اللہ کے نبی، نہ یہ کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، بلکہ آپ نے اس دین کا حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پہنچانے کا تو مطلب یہ ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے سے بھول گئے تھے کہ میرے پیاری امتیوں کہ 27 تاریخ کا رجب کا روزہ بھی رکھنا، بھول گئے تھے بتانے کے لیے. اور 1 رجب کو روزہ بھی رکھنا ہے، اور 22 رجب کو کنڈیلا بھی منانا ہے، اور پوری اور کھیر وغیرہ وغیرہ، یہ بتانا بھول گئے تھے. یا پھر جو محرم کے 10 دن میں جو ہم ڈرامہ کرتے ہیں، اللہ کے نہیں بتانا بھول گئے تھے. یا پھر بائے اول کے دن جو ہائے ہائے جی اسی دن وصال بھی ہوا تھا، تو اللہ کے نبی بتانا بھول گئے تھے کہ میرے امتیوں ایسا ہے کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے، اور خوب فجر اور ظہر اور نمازیں چھوڑ کر سنت و شریعت کا جنازہ نکالنا، مجرے کرنا، قوالیاں کرنا، اور دین کے نام پہ دین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دینا. اللہ کے نبی بتانا بھول گئے تھے. میرے عزیز، یہ اعمال بد تو ہیں ہی ہیں، اور بد ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں سے ہم اللہ کے نبی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں. زبان سے نہیں، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں. یہ اگر میں شروع میں کہا تھا نا، لوگ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ کنڈیلا دین کا حصہ سمجھ کے مناتے ہیں نا. توجہ رکھے، بولیے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں. دین سمجھ کے کرتے ہیں نا. یا 27 رجب یا 1 رجب کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ دین سمجھ کے کرتے ہیں نا. دیکھیں میں اس لیے میں توجہ آپ کا فوکس ادھر. چوری کوئی آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، میں بار بار آپ کے توجہ ادھر کر رہا ہوں. زنا کوئی آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، میں بولیے نا. فلم کوئی آدمی اس لیے دیکھتا ہے، نیت کرتا ہوں میں 3 گھنٹہ لگاتار شاہ رخ خان کی مووی دیکھنے کی، اس سے ہمیں ڈھیر ساری فضیلت اور ثواب ملے گا. یہ نیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا. وہ غلط کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کا کیا کریں گے جو دین کے نام پہ بددینی کی جا رہی ہے؟ ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے بال بچے بھی وہی دیکھ رہے، وہی کریں گے، اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں گی. اور پھر ہم 5 ذرا والے امام لا کے رکھ دیں گے، امام صاحب ہاں یہ بھی صحیح، اور نہیں ہاں بالکل صحیح، ہاں یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ دودھ دہی سب صحیح، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، آپ بھی خوش، امام صاحب بھی خوش. صبح شام فاتحہ ہوتی رہے گی. امام صاحب کو 11 روپیہ کر کے 22 روپیہ اچھا کمایا ہو جائے گا 1 ہفتہ میں، تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں امام صاحب بھی خوش، ہم بھی خوش، لیکن خدا کی قسم کل قیامت کے دن ایسے امام کی بھی گریبان پکڑی جائے گی، ایسے مولویوں کی بھی گریبان پکڑی جائے گی. اے میری قوم، اللہ ہمیں سمجھ دے. میں بول بول کے تھک گیا ہوں، میں چیختے چیختے تھک گیا ہوں کہ آپ ہر ایسے افراد کے جادو ٹونا میں نہ آئے، آپ ہر ایسے افراد کے چاپلوسی میں نہ آئے، آپ ہر ایسے افراد سے بچے. ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی میری، ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی. پتہ چلا ہمارے امام صاحب نے کریں گے، ہم وہاں سے کروا لیں گے. امام صاحب بہت ٹیڑھا ہے، ایڑھا ہے، میڑا ہے، تو اس کو گولی مار وہاں سے کرا لیں گے. مسجد تو بغلے میں، ہم محتاج ہے کیا؟ میرے عزیز یہ چیزیں تو ہو جائے گی.
خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہے، آپ دین کے قریب آئیے، چیزیں بہت ہیں، چیزیں بہت ہیں میرے۔ ابھی دیکھیے ایک اور بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو نماز تو آئی 5 نمازیں ہیں، یہ صلاۃ الحاجت ایک نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک عام ذہن بنا ہے، تھوڑا سا بھی گھر میں دکھ تکلیف پریشانی دقت آئی، اب ایسا ہم لوگ مولوی کے چکر میں پڑتے ہیں، مولوی کو گھر بلا رہے ہیں، یہ گھر بنا رہا ہو، یہ ارے مت پوچھے کیا کیا نہیں ہوتا ہے، بیچارہ لوٹ، وہ حرام خور مولوی گانجا پیتا ہے، شیکر گٹکا کھاتا ہے، بھانگ کھینی کھاتا ہے، سگریٹ منہ سے لگاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، گھر باندھنے آیا ہے اور ڈرامہ چل رہا ہے۔ میرے پیارے نماز آئی، صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ آ گیا، اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سکھایا کہ دنیا یا آخرت کی کوئی پریشانی ہو نماز کے ذریعے حل کرو، نماز پڑھو اور رو، گڑگڑاؤ، بلبلاؤ، تلملاؤ، چیخو، اللہ کے سامنے آہو بکا کرو کہ پڑوسی دیکھنے آ جائے بھائی کیا ہو گیا جی۔ لیکن کتنے افراد جب میرے پاس آئیں گے مسئلے کے لیے یہ سب، تو ان کو جب اچھا سے بیٹھا کے سمجھائیں گے ہم کہ دیکھیں ہم آپ کا کام تو کر دیں گے لیکن تھوڑا سا نماز کی طرف دھیان دیں، بیٹا وہ پھر کبھی نہیں آتا ہے۔ اور اب ہم کو مل گیا نسخہ بھگانے کا، جی آتا ہے اس کو یہی کہتے ہیں نماز پہ آئیے، پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا میرے پاس، پھر وہ دوبارہ وہ کبھی نہیں آئے گا کہ بیٹا خالی نماز کے پیچھے رہتا ہے۔ اچھا اب وہی مولوی جب سمجھا بجھا کے 151 کے ہم آپ کو 251 دیں گے، کام ہونا چاہیے، بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے اس کا کیا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، اگر کسی کو سمجھنا ہو سمجھ لیجیے، بالکل اس بات کا ہم کنڈم یا انکار نہیں کریں۔ شرعی اعتبار سے اس مسئلے کا کیا حال ہے وہ بیٹھیں گے تب سوچو گے۔ جمعہ کا بیان دیکھیں 5 منٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو جمعہ کے وقت بہت کم ہوتا ہے، ساری بات تفصیل کے ساتھ نہیں آ سکتی، لیکن ایک عام ذہن یہ بنا ہے کہ نہیں بنا یہ بتائیے، اس کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ایک عام ذہن بنا ہے نا، بس سب کے سب اچھے برے سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جو جتنی بات آئی ہیں رجب کے تعلق سے یا اس مہینے کے تعلق سے، اس طرح سے جتنی بھی رسم و رواج ہے میرے پیارے، اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے، اپنا بھدری چک بہت اچھا گاؤں، بہت اچھی بستی ہے، اس طرح کی چیزوں کا رواج نہیں ہے، لیکن رواج نہیں ہونے کا مطلب اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا صاحب یہ بستی میں یہ سب نہیں ہوتا، آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بتائیے، اچھی بات نہیں ہوتا مطلب ہم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ہونے کا انتظار کریں، جب ہوگا تب بتائیں گے جی۔ بھائی کورونا وائرس پھیلا تک کہاں سے شروع ہو؟ الحمدللہ اپنے بھدری چک میں اس طرح کی چیزیں نہیں رہی تو لاک ڈاؤن یہاں نہیں لگا تھا، بولیے اب ہم لوگ کہتے ہیں جب بھدری چک میں کوئی معاملہ ہوگا تب ہم لوگ احتیاط کریں گے۔ میاں بیماری سے پہلے بارات آنے کے لیے مہینوں اس کا انتظام ایک باراتی کے لیے، دیکھیے پھر بارات پہ آ جائے گی تو بات لمبا کھینچا جائے گا، تو بارات کے کو تو اللہ بالکل دور رکھے۔ تو جو بات آج کہی گئی میرے پیارے، میرے بڑے، میرے کرم فرما سمجھ میں آ رہی ہے، ہم سب کوشش کریں صحیح دین سیکھیں، صحیح دین کو حاصل کریں اور صحیح لوگ سے حاصل کریں، صحیح لوگ سے دینی علم، دینی تفقہ، دینی سمجھ رکھنے والے۔ میں بار بار بول رہا ہوں، بولتے بولتے نہیں تھکتا کہ ہر داڑھی ٹوپی والا کو دیکھتے اس سے مسئلہ پوچھ لیں، کیا بتائے گا آپ؟ اور یاد رکھیے ایک بات تو کان کھول کے سن لیجئے، اگر آپ کسی داڑھی ٹوپی والا سے کچھ پوچھیں تو بیٹا بتا تو دے گا، کچھ نہ کچھ بتائے گا، چھوڑے گا نہیں، اور کچھ نہ کچھ بتا کر چھوڑے گا، خود جہنم میں جائے گا اور آپ کو بھی جہنم میں پہنچا کے چھوڑے۔ سوال ہے وہ بیچارہ، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، بیچارہ داڑھی ٹوپی پورا زندگی کہاں رہا، آپ اس سے مسئلہ پوچھے، اس کی عزت کم ہو جائے گی، میں بتا نہیں پائے، کچھ نہ کچھ بتا دے گا آپ کو، اور پھر آخر میں ہم بھی جہنم، وہ بھی جہنم، سب جہنم۔ اس لیے میرے عزیز ہم بیمار پڑتے ہیں تو بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، سجوا نہیں ہوا، کتراس نہیں ہوا، دھنباد نہیں ہوا، پھر ہم کیا کہتے ہیں رانچی جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوا بھیلور جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا مریض مر جاتا ہے۔ اب پورا محنت کیا اور مر گئے ایک دن، تو ہمیں بھی محنت کرنا ہے دین سیکھنے کے لیے، روح کو بنانے کے لیے بھی، یہاں نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا، سفر کریں دین کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو سیکھنے اور جاننے کے لیے سفر کرے، اور جب تک دین کی صحیح بات ہم تک نہ پہنچ سکے ہم کو صبر نہیں ہو سکتا۔ میں کمزور علم والا ہوں، میرا علم بہت مضبوط نہیں، میں خود ایک گنہگار ذلیل انسان ہوں، بہت کمزور علم ہمارے پاس ہے، بلکہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، ایک بات آپ پوچھیں ہو سکتا ہم نہ بتا پائیں، اب آپ ہوا بنائیے، مولوی صاحب بیٹا کچھ نہیں جانتا، خالی جمعہ میں ہو اللہ کرتا، جانتا کچھ نہیں ہے جی۔ ہو سکتا ہے ایک بات ہم نہ بتا سکے، ہو سکتا ہے ایک بات کوئی اور بتا دے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک میڈیکل سے آپ دوا لیے، بیچارہ اس کے دوا سے آپ کا سر درد نہیں ٹھیک ہوا تو آپ منہ کان پھوڑ دیجیے گا اس کا، یار تمہارا دوا سے ہمارا سر درد ٹھیک نہیں ہوا، ایسا کرتے ہیں ہم کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، میں اسی لیے مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں۔ تو رجب کے تعلق سے جو بات ابھی آئی ہے، کسی بھائی کو کسی فرد کو اور اس میں کچھ سمجھنا ہو،
خالی وقت میں ملے. ابھی بات لمبی ہو جائے گی, دیکھیں 10 منٹ ہم زیادہ لے لیں آپ حضرات کا. خالی وقت میں ملے, میں بھی انتظار کروں گا, دیکھوں گا کتنے ایسے شوق رکھنے والے حضرات ہیں جو رجب کے تعلق سے جو بدعت خرافات ہو رہی ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ مولانا یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم اب تک کرتے آ رہے تھے لیکن آج جمعہ کے بیان سے ہم کو لگا کہ یہ چیزیں غلط ہے, تو ذرا ہم کو اس کو ڈیٹیل سے بتائیے. جمعہ میں تو ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنے حضرات, کتنے لوگوں کے اندر یہ دین کا طرف ہے, شوق ہے کہ وہ آتے ہیں اور دین کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں.